Bismillahirrahmanirrahim. Information Source and Services, second semester, lecture number 4. ٹھیک ہے، اس میں ہم آج ٹاپک کریں گے سیکنڈری سورس آف انفارمیشن آن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یعنی سورسز آف انفارمیشن جو ہے اس کی سیکنڈری. پرائمری ہم نے پچھلے تھرڈ لیکچر میں پڑھا تھا، اب یہ فورتھ لیکچر میں ہم سیکنڈری سورس آف انفارمیشن پڑھیں گے. ہاں، سیکنڈری سورس آف انفارمیشن کیا چیز ہے؟ جنرل سیکنڈری source is a document or recording that relates or discuss information originally presented elsewhere. یعنی سیکنڈری سورس آف انفارمیشن وہ ہے جس کا فرسٹ جو اوریجنلی اس کا فارم تھا وہ پہلے کہیں اور جگہ پریزنٹ کیا جا چکا ہے، یعنی یہ دوسری دفعہ پریزنٹ ہو رہا ہے، جس کو کہتے ہیں سیکنڈری سورس آف انفارمیشن. ٹھیک ہے. ڈاکومنٹس derived from or describing primary documents. دیکھیں، جو سیکنڈری ڈاکومنٹ ہے یہ فرسٹ ڈاکومنٹ سے ڈرائیو ہوا ہے، فرسٹ ڈاکومنٹ سے لیا ہے. ٹھیک ہے، جو پہلے سے آلریڈی پرائمری ڈاکومنٹ پڑا تھا، یعنی فرسٹ سے لے کے سیکنڈ ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سیکنڈری سورس آف انفارمیشن. دیز پبلیکیشن کنٹین چیفلی نون مٹیریل. کون سے مٹیریل؟ مٹیریل ڈیرائیوڈ فرام or refer to a primary source literature that is arranged and organized according to some definite plan. یعنی سیکنڈری سورس آف انفارمیشن وہ انفارمیشن ہے اور وہ سیکنڈری سورس آف سورسز ہے جو پرائمری سورس سے لیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں سیکنڈری سورس آف انفارمیشن. سیکنڈری سورس deal with the result of analytical processing of information contained or in the primary document. یعنی سیکنڈری سورس آف انفارمیشن اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جو پرائمری سورس آف انفارمیشن ڈاکومنٹ سے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سیکنڈری سورس آف انفارمیشن پرائمری سورس سے لیے گئے ریزلٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پرائمری سورس آف انفارمیشن سے سیکنڈری سورس جب لیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سیکنڈری سورس آف انفارمیشن. This serves not only as a repository of digested data but also signposts or bibliographical key to the primary source. یہ دیکھیں نا، پرائمری سورس کے لیے یہ ایک بیبلیوگرافیکل کی کا کام کرتا ہے سیکنڈری سورس آف انفارمیشن. یعنی سیکنڈری سورس آف انفارمیشن کے ذریعے اب پرائمری سورس آف انفارمیشن تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پرائمری اینڈ سیکنڈری آر، یعنی پرائمری اور سیکنڈری انفارمیشن آر ریلیٹیو ٹرم اینڈ سم سورسز میں بی classified as primary or secondary depending on how it is used. یعنی جو پرائمری اور سیکنڈری سورس ہے یہ استعمال تک ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دا فالوئنگ کیٹیگریز فال انڈر سیکنڈری سورسز. یعنی یہ نیچے جو 10 کیٹیگری ہے یہ کیا ہے؟ یہ سیکنڈری سورس آف انفارمیشن ڈیٹا ہے یا سیکنڈری سورس آف انفارمیشن ہے. یعنی یہ جو نیچے 10 مختلف ٹائپس ہے اور ایگزامپلس ہے، یہ سیکنڈری سورس آف انفارمیشن کے ایگزامپلس ہیں. نمبر 1، پیریڈیکلس، انڈیکسنگ اینڈ ایبسٹریکٹنگ سروس، ریویو آف پروگرس، ریفرنس بک، ٹریٹیز. ٹھیک ہے. مونوگراف، ٹیکسٹ بک، انسائکلوپیڈیاز، بایوگرافیز اینڈ ویب سائٹس. اب اس کو ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے. نمبر 1،
پیریڈیکلس. ٹھیک ہے, یعنی سب سے پہلے پیریڈیکل کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, پیریڈیکل آلریڈی آپ نے پڑھا بھی ہے جو, لیکن یہ ہم پڑھیں گے ایز اے سیکنڈری سورس آف انفارمیشن. آج ہم سیکنڈری سورس آف انفارمیشن میں سب سے پہلے پیریڈیکل ہے. پیریڈیکل ہے also been discussed as primary source, but since periodical also contain material based on primary source. ٹھیک ہے, یعنی پیریڈیکل تو پرائمری سورس آف انفارمیشن میں بھی آ چکا ہے, لیکن پیریڈیکل ہم ایز اے سیکنڈ سورس آف انفارمیشن بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ان سے مٹیریل لے کے انہی میں پھر دوسرے پیریڈیکل میں آ جاتا ہے. thus these can also be included in the list of secondary source of information. چونکہ یہ ہم پرائمری سورس آف انفارمیشن سے لیتے ہیں, پیریڈیکل بنتا ہے, اس لیے کچھ پیریڈیکل کو ہم سیکنڈری سورس آف انفارمیشن بھی کنسیڈر کرتے ہیں. There are many periodicals which contain comments, articles which are based on primary sources, یعنی primary source of information. یعنی اس میں پیریڈیکل کے بہت زیادہ کمنٹس آرٹیکل آتے ہیں جو پرائمری سورس آف انفارمیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے, یا پرائمری سورس آف انفارمیشن اس کے لیے ایک بیس کے طور پہ ہم ان سے لے کے پھر سیکنڈری سورس میں آ جاتے ہیں. سیکنڈ نمبر, انڈیکسنگ اینڈ ایبسٹریکٹنگ جرنل. These are journals which list the contents of other journals and report thesis patents. دیکھیے thesis patent report, یہ ہم یہ خاص کر یہ patent thesis جرنل بھی ہم نے پرائمری سورس میں بھی پڑھا تھا, لیکن یہ کہہ رہے کہ وہ جرنل, ٹھیک ہے, جو ہم پہلے سے بنی ہوئی رپورٹ تھیسس پیٹنٹ سے لیتے ہیں, اس لیے یہ سیکنڈری سورس آف انفارمیشن میں آ جاتے ہیں. ان انڈیکسنگ جرنل میں کور a fairly wide subject area and is usually arranged alphabetically by subject. یہ دیکھیں, یہ الفابیٹیکل ارینج ہوتا ہے انڈیکسنگ جرنل, اور بائی سبجیکٹ ہوتا ہے, یعنی سبجیکٹ وائز اس کو ارینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, the bibliographical information given about an article will include author, title of journal, volume and issues number and paginations. So bibliographical information given about an article will include author, title of journal, volume and issue number and pagination. تو bibliographical description جو ہے اور pagination, author title, volume, یہ کیا چیز ہے, ایون کہ اس پہ جو پیج نمبر لگاتے ہیں یہ سارے اس جرنل میں ہوتے ہیں. اور یہ کون سی فارم آف انفارمیشن ہے, یہ سیکنڈری سورس آف انفارمیشن. کیا ہے, سیکنڈری سورس آف انفارمیشن. An abstracting journal gives a summary or abstract as well as the information an indexing journal gives. The abstracts may be quite lengthy or limited to a few words. یعنی abstract کیا چیز ہے, abstract ایک ٹائپ سمری ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی ایک سبجیکٹ کے بارے میں, کسی بھی کام کے بارے میں ایک abstract پہلے دیتے ہیں. abstract کا مطلب ہے کہ پورا جو کام ہے اس کا ایک تھیم, ایک سمری. ٹھیک ہے, خلاصہ ٹائپ. یہ لمبا بھی ہو سکتا ہے اور لمیٹڈ ٹو فیو ورڈ بھی ہو سکتا ہے, بہت چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, کام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. The abstracts are usually arranged according to some subject classification. یہ according to subject arrangement ہے, with alphabetical author and subject or title keyword indexes. دیکھیں, یہ الفابیٹیکلی ارینج ہوتا ہے بائی آتھر اینڈ سبجیکٹ. کبھی کبھار یہ سبجیکٹ کلاسیفیکیشن کے ذریعے اس کی ارینجمنٹ ہوتی ہے. ٹائٹل کی ورڈ انڈیکسز میں بھی, یہ پرائمری سورس میں بھی انڈیکسز ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے, انڈیکسز اینڈ ایبسٹریکٹس اونلی لسٹ آرٹیکلز فرام دا رینج آف جرنل دیٹ they scan and don't list all the article from a journal they do see. Most indexing and
abstracting journal provide a list of journal covered by their services. ٹھیک ہے. تھرڈ نمبر ریویوز آف پروگرس. ریویوز آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جرنل اس طرح ہے یا کئی جو نیوز پیپر ہے اس میں ریویو آتے ہیں, بک ریویو, کسی بھی کام کے بارے میں ریویو. ٹھیک ہے, تو یہ کیا چیز ہے؟ ریویو آف اے پروگرس ٹیک دا فارم آف اے کریٹیکل سمری بائی اے اسپیشلسٹ آف ڈیولپمنٹ ان اے پرٹیکولر فیلڈ آف endeavor. Such reviews are now regarded to be the great important as a source of information. اور ریویوز کیا چیز ہے؟ یہ کریٹیکل سمری ہے, کریٹیکل سمری جس پہ تنقید کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ریویو میں عموماً کام کی اچائی اور برائی دونوں بیان ہوتی ہے ریویوز میں. ٹھیک ہے, یہ ایک کمنٹس ٹائپ چیز ہے لیکن کریٹیکل سمری ہے یہ. ٹھیک ہے, اور یہ سیکنڈری سورس آف انفارمیشن ہے. دیز آر ٹو ٹائپس آف ریویو. انہیں دو قسم کی ریویو ہے. نمبر ایک کمپریہنسو اینڈ ٹاپیکل. کمپریہنسو ریویو اور ٹاپیکل ریویو, دو اس کی ریویوز کی قسمیں ہیں. کمپریہنسو ریویوز آر تھرو سسٹمیٹک اینڈ کنڈینس اکاؤنٹ for development in a broad field over a narrow interval. Comprehensive review وہ ریویو ہے کہ یہ ایک سسٹمیٹک ہے, کنڈینس فارم میں ہے, انتہائی کم کیے جاتے ہیں کہ انہیں بہت کم یعنی خلاصہ ٹائپ. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں کمپریہنسو ریویو. کمپریہنسو ریویو کے بعد ہے ریفرنس بک. ریفرنس بک کیا چیز ہے؟ ریفرنس بک میں یہ جو انسائکلوپیڈیا, ڈکشنری, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں ریفرنس بکس میں. یہ ہم سیکنڈری سورس ہے. یہ جو ڈکشنری یا انسائکلوپیڈیا یہ سیکنڈری سورس آف انفارمیشن ہے. کس طرح؟ ڈاکومنٹ سینتھسائزنگ نالج آن آل سبجیکٹ اور گروپ آف ریلیٹڈ سبجیکٹ ارینج الفابیٹیکلی اور سسٹمیٹیکلی. یعنی یہ ایک انسائکلوپیڈیا کیا چیز ہے؟ یہ نالج کے بارے میں سنتھسائز ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اور یہ گروپ آف سبجیکٹ اور آل سبجیکٹ. یہ مطلب انسائکلوپیڈیا اسپیشل بھی ہو سکتا ہے اور جنرل بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں جو نالج ہے وہ الفابیٹیکلی ارینج ہوتا ہے یا سسٹمیٹیکلی ارینج ہوتا ہے. دیز ورک اٹمپٹ ٹو ڈیل ود دا ہول آف نالج. یعنی اکثر یہ کیا ہوتا ہے انسائکلوپیڈیا, یہ تمام نالج دنیا میں جتنا بھی نالج ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, جنرل انسائکلوپیڈیا میں سے کہتے ہیں. اور سیکشن آف نالج یا کسی ایک سیکشن سے, اس کو ہم کہیں گے سبجیکٹ انسائکلوپیڈیا. کیا؟ سبجیکٹ انسائکلوپیڈیا. یہ سیکشن آف نالج ہے بائی مینز آف سیریز آف آرٹیکل. ٹھیک ہے, اور اس میں آرٹیکل سیریز میں دیے جاتے ہیں. انسائکلوپیڈیاز آر particularly useful as a starting point for project and literature search. انسائکلوپیڈیا کو ہم بہت جگہوں پہ کام میں لا سکتے ہیں, خاص کر لٹریچر سرچ وغیرہ پروجیکٹ میں ہم اس کو سرچ کر لیتے ہیں. آگے ہے جو ریفرنس بک میں ڈکشنری. ڈکشنری کیا چیز ہے؟ کلیکشن آف ورڈ. یہ ڈیفینیشن ہے ڈکشنری کی. کلیکشن آف ورڈ or category of words from a language and explained or translated in one or more languages, arranged alphabetically or systematically. ٹھیک ہے, یعنی ڈکشنری تو بہت سمپل ہے. کسی بھی لینگویج سے متعلق جو مشکل الفاظ ہے لیکن اس کو جب ارینج کرتے ہیں, یہ ایک لینگویج اس میں ہوتی ہے اور زیادہ لینگویج کی بھی ڈکشنری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اردو انگلش لینگویج, یعنی دو لینگویجز پہ مشتمل ہوتی ہے, انگلش ٹو اردو, اردو ٹو انگلش. اور یہ الفابیٹیکلی ارینج ہوتی ہے زیادہ تر یا سسٹمیٹیکلی ارینج ہوتی ہے. اٹ از آلسو ناٹ اے کریٹو بک. چونکہ یہ کریٹو بک نہیں ہے, اس وجہ سے یہ سیکنڈری سورس آف انفارمیشن ہے. بٹ اٹ از کمپائلیشن آف دا ورک ٹیکن فرام دا پرائمری سورس. یعنی پرائمری سورس سے ڈکشنری انسائکلوپیڈیا پرائمری سورس سے لیے جاتے ہیں, اس لیے سیکنڈری سورس بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈری سورس آف انفارمیشن. اے ڈکشنری پرووائڈ انفارمیشن اباؤٹ ورڈس
ڈکشنری کا کام کیا ہے؟ یہ انفارمیشن ایک ورڈ کے متعلق پرووائڈ کرتی ہے، جس میں اسپیلنگ، میننگ، ڈیریویشن، کہاں سے ڈرائیو ہوا ہے، اوریجن اس کا کیا ہے، پروننسیشن، یوزج کہاں کہاں پہ یوز ہوتا ہے، پروننسیشن کی کیا ہے، ایکسیٹرا. یہ ڈکشنری کا کام ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈکشنری. پھر ہینڈ بک. ہینڈ بک کیا چیز ہے؟ دیز آر compilation of data, statistic data collected from diverse sources and presented in summary form for convenient access and quick references. یہ جو ہینڈ بک ہے یہ کمپائلیشن، یہ کلیکشن آف ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے، یا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا، کوئی بھی ڈیٹا. ٹھیک ہے، جو ڈائیورس سورسز سے لیا گیا ہے، مختلف سورسز سے لیے گئے ہیں. وہ ہینڈ بک بناتے ہیں جو مختلف جگہ سے ڈیٹا لے لیتے ہیں ہینڈ بک کے لیے. اینڈ اٹ از پریزنٹنگ ان سمری فارم. یہ ایک سمری ٹائپ ہوتی ہے. کسی بھی سبجیکٹ یا کسی بھی کوئی بھی معلومات ہو، وہ سمری ٹائپ ہوتی ہے. ہینڈ بک از آلسو ناٹ اے پرائمری سورس بیکاز اٹ ڈز ناٹ کنٹین اینی کریٹو مٹیریل بٹ از بیسڈ آن پرائمری سورس آف انفارمیشن. یہ ایک کریٹو مٹیریل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور یہ پرائمری سورس آف انفارمیشن سے لیا جاتا ہے، اس لیے یہ سیکنڈری سورس آف انفارمیشن ہے. مونوگراف. مونوگراف کیا چیز ہے؟ مونو مین ون، گراف مین رائٹنگ، یعنی ون رائٹنگ. دس مونوگراف مین سنگل رائٹنگ. ٹھیک ہے، یعنی مونوگراف کیا چیز ہے؟ سنگل رائٹنگ ہے. اٹ مینس the detailed writing on a single subject is called monograph. یعنی پوری ایک ڈیٹیل کے ساتھ رائٹنگ ہے لیکن سنگل سبجیکٹ پہ ہے. اس کا جو مین تھیم ہے وہ سنگل سبجیکٹ پہ ہے. اٹ از اے ڈاکومنٹ کنٹیننگ ڈیٹیل اینڈ کمپلیٹ اسٹڈی آف اے پارٹیکولر سبجیکٹ. یہ کسی بھی مونوگراف جو ہے کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں ایک ڈیٹیل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں اس سبجیکٹ کے بارے میں سارے پرٹیکولر درج کیے جاتے ہیں. It is a secondary source because detail on discussing and on single subject is the collection of relevant material from various forms and media of primary sources. In simple words, monograph means a book. یعنی مونوگراف کیا چیز ہے؟ ایک کتاب ہے. کتاب کا اکثر سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سنگل سبجیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کمپینڈیم. کمپینڈیم کیا چیز ہے؟ ایبریجمنٹ اور سمری اور ایبسٹریکٹ آف اے نالج ریکارڈ. کمپینڈیم مین یہ ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، ایبریج ایڈیشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں. تو ایک ایبریجمنٹ ہے، سمری ہے یا ایبسٹریکٹ ہے آف نالج ریکارڈ. ٹھیک ہے. چھٹا نمبر ہے ٹیبل. ٹیبل کیا چیز ہے؟ ٹیبل گیوز انفارمیشن ان ٹیبولیٹڈ فارم. کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن جو ٹیبل فارم میں ہم دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹیبل، اور ٹیبولیٹڈ انفارمیشن اس کو کہیں گے ہم. اٹ مینس دیٹ انفارمیشن از گیون ان اے سیپریٹ کالم. ہر ایک کالم میں الگ الگ انفارمیشن ہوگا. اٹ مے بی انفارمیشن ان ورڈس. ٹھیک ہے، ان فگر. یعنی یہ انفارمیشن ورڈز میں ہو سکتے ہیں، فگر میں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سائن وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ اٹ مسٹ بی اچھا. اور یہ بھی جو ہے یہ سیکنڈری سورس آف انفارمیشن ہے. اٹ از آلسو سیکنڈری سورس بیکاز دا انفارمیشن از ٹیکن فرام مینی پرائمری سورسز. یعنی بہت سے پرائمری سورسز سے یہ ٹیبل بنائے جاتے ہیں. ٹیبل میں ٹیبولیٹڈ معلومات جو ہوتی ہے وہ پرائمری سورس آف انفارمیشن سے لیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں سیکنڈری سورس آف انفارمیشن. اچھا آگے اسٹیٹسٹیکل سورس. اسٹیٹسٹیکل سورس کیا چیز ہے؟ دس سورس از آلسو اویلیبل ان ٹیبل بٹ دیر از اے ڈفرنس. یعنی یہ بھی ٹیبل ہی ہے جس طرح اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا. ٹھیک ہے، ٹیبل ڈز ناٹ آلویز انفارم ان نمبرس اکارڈنگ ٹو اکاؤنٹنگ آر میتھمیٹیکل. یعنی یہ ٹیبل ضروری نہیں کہ نمبر میں ہو، اکاؤنٹنگ میں بھی ہو سکتا ہے، میتھمیٹیکلی بھی ہو سکتا ہے. اٹ کین گیو انفارمیشن ان ورڈز اینڈ ادر میڈیا بٹ اسٹیٹسٹیکل
source give information only in numerical figure and counting. یعنی یہ عموماً نمبرز میں ہوتا ہے. اسٹیٹسٹیکل جو فگر ہے نمبر میں ہوتا ہے. اٹ از آلسو اے سیکنڈری سورس بیکاز دس سورس گیدر انفارمیشن فرام پرائمری سورسز اینڈ ڈز ناٹ کریٹ اٹ سیلف. اسٹیٹسٹیکل جو سورس ہے یا اسٹیٹسٹیکل جو ڈیٹا ہے یہ سیکنڈری سورس آف انفارمیشن ہے, یہ پرائمری سورس سے لیا جاتا ہے. المناس کسے کہتے ہیں؟ المناکس. It is almanacs. Almanacs mean it is mostly on annual basis. Primary purpose of it is to give information about what is to come next, such as future planning. یعنی almanacs میں عموماً future کے بارے میں معلومات ہوتی ہے, but it also give us most important events of past in paper systematic order. یعنی یہ عموماً جو المنیکس ہے یہ عموماً فیوچر کی جو پلاننگ ہے وہ معلومات دیتے ہیں, لیکن کبھی کبھار اس میں جو پاسٹ کے بارے میں اہم ایونٹس ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی سسٹمیٹک معلومات اور پراپر معلومات ہوتی ہے. It must give information in numerical, alphabetical or chronological order. یعنی یہ عموماً اور ضروری ہے کہ یہ numerical, alphabetical اور chronological order میں ہو. It is a secondary source because it contains information from primary sources and present in a proper order. یہ secondary source of information ہے, ٹھیک ہے, اور یہ پراپر آرڈر میں دیے جاتے ہیں اور پرائمری سورس سے انفارمیشن لیے جاتے ہیں. مینولس کیا چیز ہے؟ اٹ از اے ہینڈ پینڈیم آف دا اٹ از اے ہینڈی کمپینڈیم آف اے لارج سبجیکٹ. اور یہ جو کمپینڈیم ہے بڑے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے مینول, ٹھیک ہے, اور ٹریٹیز. اٹ از سورس آف بکلیٹ, یعنی یہ ایک قسم ہے بکلیٹ کی, وچ از ہیلپ فل ان آپریشن اینڈ ہینڈلنگ دا مشین آر دا آفس آر دا آرگنائزیشن. سچ اے مینول ایشوڈ ود مشینز. یعنی ایگزامپل اس کی کیا ہے؟ وتھ ٹی وی, کمپیوٹر, موبائل. یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم کوئی نئی چیز لیتے جس طرح موبائل, تو اس کے ساتھ چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں مینول. کسی بھی فرج آپ لے لے, کوئی بھی ٹی وی سیٹ لے لے, کمپیوٹر لے لے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب ٹائپ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں مینول. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اسی چیز کے بارے میں ایک کمپینڈیم ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا سبجیکٹ بہت لارج ہے, لیکن اس میں مختصر معلومات اس چیز کے بارے میں دی ہے کہ آپ اس ہاؤ ٹو آپریٹ, ہاؤ ٹو یوز. ٹھیک ہے, یعنی اس چیز کو آپ کس طرح استعمال کریں گے, کس طرح اس کو یوز کریں گے. ہاں 10 نمبر ہے بیبلیوگرافی. سیکنڈری ڈاکومنٹ لسٹنگ انٹریز ان اسپیسیفک آرڈر اینڈ کنٹیننگ ایلیمنٹس which describe a and uniquely identified document. A bibliography can be either an independent document in a bibliographical register or an annex to or a part of document in a hidden bibliography. ٹھیک ہے. سورس بک secondary source of information ہے یہ, which help the searching of information. Source book help us in the finding of material from the reference material. ان سورس بک وہ ہے جس کے ذریعے ہمیں دوسرے مٹیریل تک رسائی حاصل ہوتی ہے, دوسرے مٹیریل ہم اس سے فائنڈ کر سکتے ہیں. اٹ گیو انسٹرکشن اینڈ ہیلپ فار دا سیکنگ آف مٹیریل. دیکھیں نا, یہ انسٹرکشن دیتا ہے کہ فلاں چیز فلاں جگہ پہ پڑا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں سورس بک, اور یہ سیکنڈری سورس آف انفارمیشن ہے. لیبارٹری مینول, اٹ سپریٹس that how to work in a laboratory. یعنی یہ لیبارٹری میں جو کام ہے اس کا خلاصہ ہے اور اس کی بارے میں معلومات ہے. لیبارٹری مینول. ورک بک, when a work book used in a book is called work book. ٹھیک ہے, جب کوئی
کام، ٹھیک ہے، جب کوئی کام بک کے ذریعے ہم یوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں وہ ورک بک، ٹھیک ہے. وین اے ورک used in a book is called workbook. When a practical work is done and also the work is done, اس کو کہتے ہیں ورک بک. گائیڈ بک کیا چیز ہے؟ اٹ گیوز ایکسپلینیشن اباؤٹ ون سیگمنٹ، یہ کسی بھی ایک سیگمنٹ کے بارے میں معلومات دیتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں گائیڈ بک. 15 نمبر میپ. سمپل میپ کیا چیز ہے؟ پریزنٹیشن یا ریپرزنٹیشن آف پارٹ اور ہول آف دا سورس آف ارتھ، یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں، دنیا میں کسی بھی علاقے کے بارے میں، زمین میں کوئی بھی علاقہ ریپرزینٹ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم میپ یوز کرتے ہیں. اے والیوم آف میپ ود اے آر وداؤٹ ایزمپشن. اٹلس کیا چیز ہے؟ یہ ایک والیوم آف میپ ہے، ٹھیک ہے، جس میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اٹلس بہت مہنگا ملتا ہے، بہت زیادہ، میپ سے بھی زیادہ مہنگا ہے اٹلس. اس میں بہت زیادہ معلومات ہوتی ہے کسی علاقے کے بارے میں، ٹھیک ہے. فیلڈ گائیڈ دیٹ گیوز ایکسپلینیشن اباؤٹ اے فیلڈ از کالڈ فیلڈ گائیڈ، یعنی ایک کسی فیلڈ کے بارے میں ایکسپلینیشن ہے تو وہ فیلڈ گائیڈ ہم یوز کرتے ہیں. ہسٹری. ہسٹری از اے برانچ آف نالج ٹو میک ریکارڈ آف ایونٹ. ہسٹری کیا چیز ہے؟ یہ برانچ آف نالج ہے جو ریکارڈ محفوظ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو پاسٹ ایونٹ ہے اس کا ریکارڈ محفوظ کرتا ہے، اس کو کہیں گے ہم ہسٹری. امپورٹنٹ سیریز ان ریویو آف بکس، ٹھیک ہے، جو امپورٹنٹ سیریز ہے یا ریویو آف بکس ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی سیکنڈری سورس آف انفارمیشن میں آ جاتی ہے. Treatise. It is a document giving as a systematic and complete an exposition as possible of subject field. It is an essay of book length or more or less than book length or single topic. یعنی یا سنگل ٹاپک ہوگا، چھوٹا سا کتاب ہوگا، یا تھوڑا سا بڑا بھی ہو سکتے، لینتھی بھی ہو سکتے، اور ایک فیلڈ کے بارے میں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس میں جو چیزیں ہوں گی اس کے بارے میں معلومات. بائی اسے وی مین اے نیو تھنگس بینگ ڈسکس بٹ سنس اسے از بیسڈ آن سم پرائمری سورس دیئر فور ٹریٹیز از انکلوڈیڈ ان سیکنڈری سورس. یہ جو ٹریٹیز ہے یہ سیکنڈری سورس میں آ جاتی ہے. ایبسٹریکٹ اور کرنٹ اویئرنیس سروس، یہ ہم نے آلریڈی پڑھا بھی ہے. جو کرنٹ اویئرنیس سروس ہے یہ بھی سیکنڈری سورس آف انفارمیشن ہے. ایبسٹریکٹ آلسو اے سیکنڈری سورس because it is based on primary source. CAS in a current awareness service communicates information taken from the other sources and therefore is a secondary source. Yeah, it is a secondary source. CAS is a secondary source of information. Thank you. End of the lecture.